نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتہ کی یہ جو معذرت تھی اس کو قبول کیا۔ اسی دوران میں پھر یہ آیات نازل ہوئی، سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیات، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو مت بناؤ میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست، تلقون الیہم بالمودہ، تم بھیجتے ہو ان کی طرف دوستی کا پیغام، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، تحقیق کہ انہوں نے کفر کیا اس چیز کا جو آئی تمہارے پاس حق سے، یخرجون الرسول وایاکم، وہ نکالتے ہیں اللہ کے رسول کو اور تمہیں، ان تؤمنوا باللہ ربکم، اس بات پر کہ تم ایمان لائے اللہ پر جو کہ تمہارا رب ہے، کہ ان کافروں نے تمہیں مکہ سے مدینے تمہیں بھی نکالا اور اللہ کے رسول کو بھی نکالا اس بات پر کہ تم اللہ پہ ایمان لاتے ہو۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے شکوہ بھی کر رہے ہیں اور تنبیہ بھی کر رہے ہیں کہ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلے میرے راستے میں جہاد کے لیے، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا کی تلاش کے لیے، تسرون الیہم بالمودہ، تو تم کیسے پھر پوشیدہ ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو کہ میری خاطر اب مکہ پہ چڑھائی کا بھی ارادہ ہے، جہاد فی سبیل اللہ میری رضا کے لیے بھی ارادہ ہے، اور پھر ان کی طرف دوستی کا بھی پیغام بھیج رہے ہو۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اللہ نے فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں جو تم پوشیدہ کرتے ہو، جو تمہیں اعلانیہ کرتے ہو۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور فرمایا کہ جس نے جو کرے گا تم میں سے ایسا کام، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو تحقیق وہ جو ہے سیدھا راستہ بھٹک گیا، بہک گیا۔ اب یہاں حاطب بن ابی بلتہ نے معذرت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معذرت جو ہے قبول کی۔ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم وألسنتہم بالسوء وودوا لو تکفرون، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے صرف کفار سے دوستی کی ممانعت ہی نہیں ہے، حکم نہیں آیا، بلکہ ساتھ حکمتیں بھی اللہ بیان کر رہا ہے۔ جیسے کوئی بڑا کسی چھوٹے کو کہے گا کہ یہ کام نہیں کرنا، تو پھر وہ ساتھ اس کو سمجھائے گا بھائی اس کام کے نہ کرنے میں کیا وہ یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے۔ فرمایا ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، کہ اگر وہ تم پر قابو پائیں، یکونوا لکم اعداء، تو وہ تمہارے دشمن ثابت ہوں گے۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور وہ بڑھاتے ہیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ، وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور اپنی زبانوں کو برائی کے ساتھ۔ وہ اکثر ان کا داؤ نہیں چلتا اور وہ اس طرح کے کام حملے کے کرتے بھی رہتے ہیں، اور زبان سے بھی برائی کرتے ہیں، ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں تمہاری طرف۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ پسند کرتے ہیں کہ تم کفر کی طرف لوٹ جاؤ، ان کا تو ابھی بھی ارادہ ہے، وہ ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان یا تو اسلام کو چھوڑ کے ہمارے شرک کی طرف لوٹائیں، یا اگر یہ مسلمان ہے تو نام کے مسلمان رہیں، اسلام پہ یہ عمل پیرا نہ ہو۔ کیوں؟ اگر یہ مکمل اسلام پہ عمل پیرا ہوتے ہیں تو پھر اسلام حکم دیتا ہے جہاد کا۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، اللہ نے فرمایا ہرگز نفع نہیں دے گی، ہرگز نفع نہیں دیں گے رشتے، تمہارے رشتے، ولا اولادکم، اور تمہاری اولاد، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یفصل بینکم، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم اعمال کرتے ہو اللہ جو ہے تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جو تعلق تو اصلاح کا ہوگا، دینداری پر مبنی ہوگا، وہی تعلق جو ہے روحانی رشتہ کام آنے والا ہے۔ تو اگر جو رشتہ خونی ہے وہ بھی، اس کی بنیاد بھی، وہاں پر بھی محبت اور نفرت
کی بنیاد اگر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو پھر وہ بھی کام آئے گا۔ جیسے اب یہ سورہ عبس ہے، اس کی آخری آیات ہے، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ جس دن کیا آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ اب رشتوں میں اللہ نے سب سے پہلے بھائی کا رشتہ اس کو شمار کیا، وامہ وابیہ اپنے ماں باپ سے، ماں سے، اپنے باپ سے، ماں باپ سے بھی پہلے اللہ نے مقدم ماں کو رکھا، وصاحبتہ وبنیہ اپنی صاحبتی سے مراد شوہر بھی ہو سکتا ہے، بیوی بھی، اور بنی سے مراد کیا بیٹے بیٹیاں اولاد۔ تو اس طرح کے مضمون جو ہیں قرآن کریم میں بارہا بہت سی جگہ پہ اللہ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کو توڑ کر جس رشتے کو نبھایا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو توڑ کر اگر ہم رشتے کو نبھائیں گے تو وہ پھر وہاں پہ یہ والی صلہ رحمی دین نہیں مانگتا۔ صلہ رحمی وہ مانگتا ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھی پورا ہو رہا ہے۔ تو یہ حضرت حاطب بن ابی بلتہ کو اللہ نے، اب خطاب تو حاطب بن ابی بلتہ کو ہے اور تمام اہل ایمان کو جو اس وقت میں، لیکن تا قیامت کے جتنے بھی مومنین ہیں وہ اس میں جو ہے اہل ایمان اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو ضروری نہیں کہ رشتے کا تعلق، ضروری نہیں کہ خونی نسبی رشتہ ہی ہو، کسی سے کوئی آپ کا کسی سطح پہ بھی تعلق ہے، جیسے کئی مارکیٹ میں دو دکاندار، ایک تاجروں کا تعلق ہوتا ہے، کاروباری تعلق ہے، محلے کی سطح پہ ایک محلے میں رہتے ہیں جی، بسا اوقات ایک انسان سفر کر رہا ہے تو سفر کے دوران تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اس مرتبہ وہ جب میں گیا عمرے کے لیے تو وہاں جہاز میں دو تھے افراد، وہ جدہ کی تھے، میں درمیان میں تھا، وہ ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، ان سے گفتگو شروع ہوئی، تعلق بن گیا، وہ ماشاء اللہ بھی ان کا رابطہ ہے، وہ کوئی مسئلہ پوچھتے رہتے اس طرح۔ تو کسی قسم کا بھی تعلق ہے تو اگر اللہ اور اس کے رسول کا حکم پورا کرتے ہوئے وہ رشتہ اگر ٹوٹ رہا ہے تو پھر اس کی پرواہ نہیں کریں، بلکہ کوشش کریں کہ پھر اس کو سمجھائیں، بھائی دین کا یہ حکم ہے، اگر آپ پورا کرتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو پھر اعتراض نہ کرنا کہ بھائی اب یہ وہ سلام دعائی نہیں ہے، پھر لوگوں کے سامنے نہ کہنا کہ بھائی اب یہ ہمارا وہ تعلق نہیں رہا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ خیر، اب اگلی آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 4، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ تو انشاءاللہ آئندہ کی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ آئندہ دعا اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اللہ قرآن کو آگے پھیلانے کی جو ہے توفیق ہم سب کو عطا فرمائے انشاءاللہ۔ باقی جو ہے آئندہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہم قرآن کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے تمام حاجات کو پورا فرما۔ ان کے علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔